السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، میرے عزیز دوستوں، میں آج آپ لوگوں کو جو لوگ روحانی علاج کرتے ہیں ان کی زبان میں شفات آنے کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے۔ جیسے مان کے چلیے، آپ نے ایک دنیاوی مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی ایک مثال دے رہا ہوں، کسی فروٹ کی دکان آپ نے کھول لیا تو آپ کے پاس فروٹ کچھ ہے نہیں ہے تو کسٹمر آئے گا، آپ کیا دیں گے؟ ایک چھوٹا سا دنیاوی یہ مثال ہے۔ تو کسی بھی چیز کا آپ دکان کھولیں گے تو اس دکان میں وہ سامان، وہ مال کچھ ہونا چاہیے تو ہی آپ گراہک کو کچھ دیں گے۔ تو اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کو جو میرا بولنے کا اور سمجھانے کا جو طریقہ ہے، جو آپ کا جھولی میں کچھ علم ہوگا تو ہی آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، اور تو ہی آپ کی زبان سے کچھ کام ہو سکتا ہے۔ یا تو اس کام میں آپ تو سب سے پہلے جو ہے ذکر الہی کا زبان ہونا چاہیے اور تسبیح کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ اللہ جو ہے تسبیح کا ہاتھ بھی دیکھتے ہیں اور ذکر الہی کا زبان بھی دیکھتے ہیں۔ تو فی الحال سب سے پہلے جو یہ روحانی علاج جو لوگ بھی کرتے ہیں تو ان کو روحانی علاج کرنے سے پہلے ان کو سورہ یاسین کا ایک عمل ہے، 7 دن کا ہے، زیادہ دن کا نہیں ہے۔ سورہ یاسین کا ایک چلہ عمل ہوتا، وہ عمل کیا ہے؟ وہ اللہ کو رضا کرنے کے نیت سے اس کو 7 دن جو ہے پڑھایا جاتا ہے۔ تو ان کا اور ایک دن کے اندر 7 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو میں پوری طریقہ میں بتا رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھا بھی رہا ہوں۔ پوری طریقہ جو اس کا یہ ہے، جو 9 چاندی جمعرات کو پہلے جو ہے نفل روزہ 2 رکھا جائے گا۔ 9 چاندی جمعرات سے آپ شروع کریں گے، چلہ بھی شروع کر دیجئے۔ بدھ کے دن پار ہونے کے بعد آپ چلنا شروع کریں گے، اور صبح دوسرا دن جو ہے جو جمعرات آئے گا اس کو جو ہے بدھ کی رات سے ہی مطلب سحری کھائیں گے تو ہی جمعرات کا روزہ ہوگا اور جمعے کا روزہ ہوگا۔ یہ تو 2 روزہ ہو گیا نفل روزے کے نیت سے۔ پھر آپ جو ہے بدھ کے دن ہی آپ کو چلے میں مطلب بدھ کے دن پار ہونے کے بعد جو چاند کا پہلے جمعرات ہوتا ہے مطلب مغرب کے بعد ہی، تو وہ 9 چاندی جمعرات کے رات کہا جاتا ہے۔ تو عشاء کے نماز کے بعد آپ چلے کے جگہ پر کوئی بھی ایک مصلی لے کے آپ بیٹھ جائیے، اور اس میں کوئی چیز کا کوئی شرط نہیں ہے، جو بندش کا بھی کوئی شرط نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کیا بولتے ہیں خالی کمرے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کے سامنے بھی کر سکتے ہیں اس کو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جو ہے سورہ یاسین کو پڑھنے سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ تو 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد آپ جو ہے سورہ یاسین کا جو ہے مبین آئے گا تو آپ کو مبین 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 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 14 مرتبہ سلام 14 مرتبہ یا وہاب 14 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلا مبین مبین 70 بار، پھر یا وہاب 14 بار۔ پھر آگے بڑھیے، پھر دوسرا مبین آئے گا، پھر مبین مبین 70 بار، پھر یا وہاب 14 بار۔ اسی طریقے سے تیسرا بھی ہوگا، چوتھا بھی ہوگا، 5واں بھی ہوگا، 6واں بھی ہوگا۔ 7واں مبین پہ آ کے آپ کو مبین مبین 70 بار یا وہاب 114 بار۔ 6 مبین تو 14 مرتبہ یا وہاب ہوگا۔ 7واں مبین پہ مبین مبین 70 بار یا وہاب 114 بار۔ پھر اس کے بعد سلام قولا من رب الرحیم 70 بار۔ پھر جو ہے بچے جو سورج جو آیتیں جو بچی ہے اس کے بعد آپ اس کو پورا کر لیجئے، اس کا 1 مرتبہ وہ ہو گیا۔ آپ کو پھر درود شریف نہیں پڑھنا ہے، پھر جو ہے پھر شروع کریے، پھر سورہ یاسین شروع کریے، پھر پھر جو ہے پہلا مبین آئے گا، پھر مبین مبین 70 بار یا وہاب 14 بار۔ پھر دوسرا آئے گا مبین مبین 70 بار یا وہاب 14 بار۔ پھر کیا بولتے ہیں تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، 5واں آئے گا، 6واں بھی ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے میں آپ نے کیا ہے۔ 7واں بھی مبین مبین 70 بار، پھر یا وہاب 114 بار، پھر سلام قولا من رب الرحیم
क्या बोलते हैं 70 बार, फिर पूरा कर लीजिए। ये 2 मरतबा हो गया। फिर इसी तरीके से एक दिन के अंदर आपको 7 बार करना है। फिर आखिर में जब 7 बार पूरा हो जाए उसके बाद क्या बोलते हैं दरूद शरीफ करके फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पूरा होने के बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, तो आपका एक दिन का हो गया। तो एक दिन होने के बाद इस तरीके से दूसरा दिन भी होगा, मगर दूसरा दिन पहले तो 2 रोजा के जो नियत बोला था, तो उसमें चाहिए आपको जो चिल्ले में बैठना है, इस चिल्ले में रब को रजा के नियत से आप जो है इसमें कि मेरे परवरदिगार आलम मेरे मालिक मुझसे राजी हो जाए, तो उसको उस नियत से होगा। इसमें कोई मुवक्किल फवक्किल किसी चीज का कोई नियत ना करे और ना किसी चीज का वो करे, सिर्फ रब को राजी करने के लिए नियत से आप इसको पढ़ें। तो इसको पहला दिन भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। 7वां दिन पूरा करने के बाद फिर उसके बाद जब तक आप जिंदा रहेंगे, इस अमल को जिंदा रखने के लिए रोजाना इसी तरीके से क्या बोलते हैं 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। फिर क्या बोलते हैं सूरह यासीन शुरू करिए। फिर क्या बोलते हैं पहला मुबिन आएगा, मुबिन 70 बार या वहाब 14 बार। तो इस तरीके से जो है जैसे आपने चिल्ले में किया था उसी तरीके से आपको अपना अमल जिंदा रखने के लिए आपको रोजाना 1 मरतबा सूरह यासीन रोज पढ़ना होगा। तो इंशाअल्लाह इससे आपको ज़बान के अंदर तमाम जो बीमारी वगैरह जो आप इलाज करते हैं उन बीमारियों को शिफात आपका ज़बान में पैदा हो जाएगा और अल्लाह का करम हो जाएगा। ला इलाज जितनी भी बीमारी होंगे तमाम ला इलाज बीमारियों को आप जो है कोई भी जो आयत जो और भी है, मैं इसके बारे में जो है इलाज करने का जो आयतें हैं वो सब भी बताऊंगा। फिलहाल जो है जो मैं चिल्ले के जो मसला है, जो ये चिल्ला जो है 7 दिन का है, तो इसमें एक तरीके से ज़कात मान के चलिए। जैसे शरीर के ज़कात रोजा होता है, वो माल का ज़कात माल होता है, पैसे का ज़कात मतलब माल का ज़कात माल, और इस तरह से ये पढ़ाई के ज़कात है ये। तो इंशाअल्लाह एक ज़कात के नियत से और रब को राज़ी करने के नियत से आपको इसको पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह आपको ये पूरा करने के बाद फिर आप जो भी आयत पढ़ के, चाहे कोई सा भी आयत कोई सा भी किताब लेकर अगर आप जो है किसी किताब के पढ़ के भी अगर आप किसी को फूंक मारेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़बान में शिफत पैदा हो जाएगा और आपको ज़बान से सारे काम होना चालू हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग इसको आजमा के देखिए और मैं इंशाअल्लाह मेरे ज़िंदगी में मैं सारी चीज़ आजमाया हुआ हूँ और इंशाअल्लाह आप भी इसको आजमा के देखें। अस्सलामु अलैकुम।